اور ایک ہمارا وزیر اعظم آیا ہے، اس نے بھی بیڑا غرق کر دیا۔ اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا 80% داڑھی والوں پر شک ہے۔ پوری قوم اس کی طرف لپک پڑی، کیا داڑھی والے، کیا بغیر داڑھی والے۔ آپ کہیں گے مولوی داڑھی کے پیچھے، وہ یہ داڑھی کی بات نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافق اعظم تھا، کیا اس کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے وزیر اعظم نے مولویوں کو کہا ہو یا داڑھی والوں کو کہا ہو۔ یہ آپ کے وطن میں یہ سکھوں کی داڑھی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے یہودی داڑھی رکھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے تو مودی نے بھی داڑھی رکھی۔ اب کیا کہا جائے؟ داڑھی رکھنا ایمان کی علامت نہیں ہے۔ یہ کسی جاہل نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ داڑھی میں ایمان آ گیا ہے۔ ایمان وہاں ہوگا جہاں دل ہوگا۔ ایمان کا مقام جائے ایمان کیا ہے؟ دل ہے، اور اگر دل صاف نہیں ہے تو داڑھی کا کوئی مقام نہیں ہے، داڑھی جنت میں نہیں لے کے جائے گی۔ اور سنت داڑھی وہ داڑھی ہے جس داڑھی سے آپ جھوٹ روک دیں، جس داڑھی سے آپ منافقت روک دیں، جس داڑھی کے بعد آپ حسد نہ کریں، جس داڑھی کے بعد آپ ملاوٹ نہ کریں، جس داڑھی کے بعد آپ رشوت نہ کھائیں، جس داڑھی کو رکھنے کے بعد آپ سود نہ کھائیں، وہ داڑھی مومن کی داڑھی ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ بھی بولے، منافقت بھی کرے، حسد بھی کرے، لوٹ مار بھی کرے اور خیانت بھی کرے، قید الخائنین میں سے چلا جائے اور کہے میں نے داڑھی رکھی، میں مومن ہوں، ایسے 80% مومن مشکوک ہیں۔ داڑھی رکھنا یہ فضیلت ہے اگر یہ سمجھ کر رکھی جائے کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سمجھ کر رکھی ہے۔ لہذا اسوہ وہ ہے کہ جو اسوہ رسول سیرت مصطفیٰ سے ملتا ہے، جس میں بے نمازی ہونا نہیں ہے، جس میں دین کو آڑ بنانا نہیں ہے، جس میں دنیا کو دھوکہ دینا نہیں ہے۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب کیا کہتے ہیں؟ دب الیکم داء الامم الحسد والبغضاء۔ حسد اور بغض ایسی بیماری ہے جو پچھلی امتوں سے آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ بیان تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، مومنوں سے کہا جا رہا ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ داڑھی رکھ کر اگر کوئی حسد کرتا ہے، وہ داڑھی سنت مصطفیٰ نہیں ہے، تو وہ مشکوک ہے۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ ہم نے دین کو رسماً اختیار کیا ہے؟ ہم مسلمان رسمی ہیں، عقلی اور مومن نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم داڑھی رکھ کے کہتے ہیں سب کو دھوکہ دیں گے اور داڑھی کی آڑ لیں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، فسق و فجور کریں گے۔ ان المنافقین ہم الفاسقون، قرآن کہتا ہے منافق در حقیقت فاسق لوگ ہیں۔ بھلے وہ داڑھی کو جتنا مرضی لمبا کر لیں، ٹوپی کو جتنا مرضی خوبصورت و مہنگی لے لیں، جسم کو جتنا مرضی بھلا بنا لیں، لیکن منافق اربعن، جن میں 4 برائیاں پائی جائیں گی، وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تو وہ ہے جس کو کافر سے بھی بڑی سزا ہے۔ مجھے بتاؤ عمران خان نے کون سا جرم کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں اس نے کیوں کہا 80% داڑھی والوں پر شک ہے؟ تو منافقت نہیں کرتے ہم؟ یہ تو تاجدار کائنات نہیں پوچھیں گے یہ مسجد کس کی، ملا کون ہے، وہ تو یہ پوچھیں گے جماعت سے نماز پڑھی ہے یا نہیں مسجد جا کے۔ نماز میں سستی کریں گے، یہ اللہ کو دھوکہ ہے۔ والذین آمنوا، اور مومنوں کو دھوکہ دیں گے۔ وہ کیسے؟ پیغمبر علیہ السلام نے کہا اذا اؤتمن خان، اذا حدث کذب، تیسری چیز فرمائی اذا عاہد غدر۔ مومنوں کو دھوکہ دیں گے، جب معاہدہ کریں گے مکر جائیں گے، جب معاہدہ کریں گے توڑ دیں گے، مکر جائیں گے، انکار کر دیں گے، تکلیف دیں گے۔ اذا خاصم فجر، فرمایا کہ مومنوں کو دھوکہ یہ ہے کہ 4 چیزیں ان میں پائی جائیں گی، اور اللہ کو دھوکہ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں سے پیچھے رہیں گے۔ کہیں گے کیا؟ ہم تو اذا رأیتہم تعجبکم اجسامہم، وہ خوبصورت اور بھلے لگیں گے اور بڑے نیک لگیں گے، لیکن وہ مومنوں کو دھوکہ دیں گے اور رب کے حکموں کو دھوکہ دیں گے۔ اللہ رب العالمین قصے میں ہوا، حاسدین نے جو بھائی تھے اس کے،
انہوں نے اس کا رزق بند کرنے کی کوشش کی، اس کو مارنے کی کوشش کی، اس کو بند کرانے کی کوشش کی، اس کے حصے کا جو حصہ باپ سے ملنا تھا اس کو چھیننے کی کوشش کی، سارے عہد توڑ دیے۔ اللہ نے فیصلہ کیسا کیا؟ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور کہا یہ تو ایک دو ہیں، ہم 10 بھائی ہیں، عصبہ 10 بھائی ہیں، اس کا مال کھا جائیں گے، ہم اس سے طاقتور ہیں، ہمیں ہمارے ساتھ لوگ ہیں۔ حسد کیا، اللہ نے ایسا وقت لایا کہ وہاں قحط پڑا، وہی 10 بھائی کشکول پکڑ کے یوسف کے در پہ حاضر تھے۔